أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك نحن نرزقك والعاقبة للتقوى صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين أو كما قال عليه السلام. آباد ہوئی عشرت گاہ ویران مساجد روتی ہے، آباد ہوئی عشرت گاہ ویران مساجد روتی ہے، تاریخ فضا میں موسیقی پمال اذانیں ہوتی ہے، پھولوں کے بجائے کانٹوں میں شبنم کی شکستہ موتی ہے، یہ وقت عمل کردار ریشل کیا دستی دعا پہ لاتا ہوں، کہنے کو مسلمان میں بھی ہوں لیکن کہتے ہوئے شرماتا ہوں. محترم اساتذہ اکرام اور میرے ہم سفر ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں آپ حضرات کے سامنے نماز کی فضیلت کے موضوع پر لب کشائی کرنا چاہتا ہوں. سامعین محترم، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور رب کا فرمان ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور خالق کونین نے ساری کائنات کو انسان کی خدمت میں لگا دیا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو رزق دینے کا وعدہ کیا ہے اور اس کے ساتھ کسب حلال کا بھی مامور بنایا، لیکن روزی دینے کھلانے پلانے کی ذمہ داری خود رب کائنات نے لے رکھی ہے. سامعین گرامی، عبادات اور طاعات میں سب سے اعلیٰ و ارفع عبادت نماز ہے. اس کی ایک دلیل تو یہ ہے کہ تمام فرائض روئے زمین پر فرض ہوئے، لیکن قربان جاؤ نماز کی شان و عظمت کے عرش عظیم میں 7 آسمانوں کے اوپر براہ راست میں خود اللہ تعالیٰ نے شب معراج میں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور تحفہ عطا فرمایا. گرامی قدر حاضرین، نماز کے فضائل بہت زیادہ ہے، ان سب کا بیان کرنا اس مختصر سے وقت میں ممکن نہیں، بس میں چند حدیثوں پر اکتفا کروں گا. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ موسم خزاں میں ایک درخت کے قریب سے گزرے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شاخ کو پکڑ کر جھاڑا تو پتے گرنے لگے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا، اے ابو ذر ذرا پوچھو میں نے ایسا کیوں کیا؟ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو اس سے اس طرح گناہ جڑ جاتے ہیں جس طرح اس درخت سے پتے جڑ رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذرا مجھے بتاؤ اگر تمہارے گھر کے دروازے پر ایک جاری نہر ہو اور ایک آدمی روزانہ اس میں 5 مرتبہ غسل کرتا ہو، کیا اس کے جسم میں میل کچیل باقی رہے گا؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، ہرگز نہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 نمازوں کی یہ مثال ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ گناہوں کے میل کو، نفسانی میل کو، شیطانی کیل کو اور سب سے بڑھ کر بے حیائی کو مٹا دیتا ہے. سامعین محترم، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تابعین، تبع تابعین اور ہمارے دیگر اسلاف کے نماز کے اہتمام کرنا انگنت واقعات مورخین و محدثین نے بیان کیے ہیں کہ وہ حضرات خوشی میں، غمی میں، سفر میں، حضر میں، صحت میں، مرض میں، تنگی میں، فراخی میں، ہر حال میں جماعت کی نمازوں کا اہتمام کرتے تھے، حتیٰ کہ این حالت جنگ میں بھی نماز کی پابندی ان سے نہ چکتی تھی. آ گیا ہے این لڑائی میں اگر وقت نماز، آ گیا ہے این لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ روحوں کے بوس ہوئی قوم حجام. دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو نماز کا پابند بنائے. وما علینا الا البلاغ.